خراج تحسین پیش کروں گا اور ان سے زیادہ آپ حضرات کو کہ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ مختلف بیانات آپ نے سنے ہیں، اور میں آپ کے اس جذبہ اور ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کی بعض کمزوریوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ یہ اشاعت التوحید و سنہ کا سٹیج ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے اردا گرد سیاسی جلسے بہت ہوتی ہیں، اس سٹیج سے مجھے طاغوتی سیاست کی بو آ رہی ہے۔ انداز دوسروں سے نقل نہ لگاؤ، ہمارا سٹیج سادہ ہے، ہمارا بیان سادہ ہے۔ یہ درمیان میں فلانا بھی آئے تھے، فلانا بھی آئے تھے، فلانا دعوت دے، یہ کیا تماشا ہے؟ سیدھا سیدھا بیان ہو۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، پورے 11:30 بج چکی ہے، اور یہ جلسہ کروانے والوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھتی ہے۔ تو بہرحال اس کا خاص ساتھیوں کو چاہیے کہ خیال رکھیں، انہوں نے صبح اٹھنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ جلسہ سن کے آدمی صبح نماز ہی نہ پڑھے تو جلسے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میں انتہائی مختصر، بالکل چند منٹوں میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اب جلسے کی تاریخ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ بالکل 8 تاریخ کو جلسہ تھا نا؟ بولو پریشان کیوں ہو گئے؟ 8 نو تے ہن 9 ہمن لگی نے۔ میرے بھائیوں، مذہب اور دین کے نام پر مختلف قسم کی جماعتیں، تنظیمیں اور گروہ اور فرقے اس وقت موجود ہیں، اور پھر انٹرنیٹ کا فتنہ یہ دجالی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ ہے، جس پر ہر قسم کی بے دینی، الہاد، زندگا آپ کو ملے گا، اور حق کی آواز وہ کہیں کہیں ملے گی۔ اکثر نیٹ کے سکالر ملحدین ہیں، بے دین ہیں، اور مذہبی طبقہ یہ بیچارہ پریشان ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، کون حق پیے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ہیں وہ مولوی آیا وہ بھی تقریر کر گیا، یہ جماعت آئی یہ بھی تقریر کر گئی، وہ آیا وہ بھی تمہیں جنت کا وارث بنا گیا، یہ آیا یہ بھی جنت کا وارث بنا گیا۔ آخر حق کی نشانی کیا ہے، اور حق والی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ اتنی بات تو کلیئر کٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں یہ بات بیان کی۔ یار اس کو سیٹ کرو، کیا کر دیا اس کو؟ آواز آرام سے رکھو، ان کو سمجھ آئے۔ ایک کو کم کر دے، میرا گلا یہ کھا رہا ہے، پہلے تو بڑا اچھا چلا رہا تھا تو۔
حق کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں یہ بات ذکر کی کہ ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ کتنی جماعتیں؟ بول کیوں نہیں رہے؟ کتنی جماعتیں؟ ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ اتوں اے پتہ لگ گیا نا، جڑے آدھن او بھی حق تے اے بھی حق تھے، سارے حق تھے۔ پیغمبر کریم فرمایا حق تے صرف ایک جماعت ہونی، باقی ساریاں جماعتاں جہنم ویسے۔ کلمہ پڑھ کے، نمازی ہو کے، دین دے دعوے دار بن کے، صرف ایک جماعت ہو سی جنت جانا لی۔ اور فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت دا صرف ایک گروہ، طائفہ چند لوگ، ایک جماعت، لا تزالو ہمیشہ حق تے قائم راسن، ہمیشہ ظاہرین علی الحق، ظاہرین حق تے سینہ تان کے چل سن، ظاہرین علی الحق، لا یضرہم من خالفہم من خذلہم۔ اس میں دو جملے ہیں، لا یضرہم من خالفہم، نہیں نقصان دے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا، وخذلہم، اور وہ بھی ان کو نقصان نہیں دے گا جو ان سے دھوکہ کرے گا، غداری کرے گا۔ مخالفت دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور دغا بازی اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیغمبر کریم نے بتا دیا کہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی، مخالفت بھی ہوگی اہل بدعت کی طرف سے، اہل شرک کی طرف سے، اہل الحاد کی طرف سے، ہر قسم کے باطل فرقے وہ ان کی مخالفت کریں گے، اور جو اپنے کہلوائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ منافقت کریں گے، وہ بھی ان کے ساتھ غداری کریں گے، بغاوت کریں گے، خذلہم۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ دشمن کی مخالفت اور اپنوں کا فریب، دغا بازی، بے وفائی، غداری، یہ بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نہ مخالفت نقصان دے گی اور نہ، بولو بولو میں ختم کرتا ہوں، بولو، غداری اور بے وفائی، اپنوں کی بے وفائیاں دشمن کی رکاوٹیں، لا یضرہم، کوئی نقصان نہیں دے گی، حتی یأتی امر اللہ، ظاہرین علی الحق، حتی یأتی امر اللہ، یہ حق پہ جم کے رہیں گے اور حق پہ غالب ہو کر رہیں گے، حق کو غالب کرتے رہیں گے، حق بیان کرتے رہیں گے، اعلان حق کرتے رہیں گے، حتی یاتی امر اللہ، حتی کہ اللہ کا امر آ جائے گا۔
اے نہیں ٹھیک یار انہوں ٹھیک کر خدا دے بندے کی کیتا ہوئے تو آج تیرے نیت ٹھیک نہیں گلہ کھا رہے اس کو صاف کر بالکل یہ بولا نہیں دے رہے توجہ کر میرا بھائی اس دور بچ سب تو ضروری امر ہر نوجوان تے ہر پارٹی آلان تے ہر فرقے آلان تے اے چیز ضروری ہے کہ او طائف منصورہ کون ہے تو انہوں بھی ضرورت ہے او کیڑے جڑے شروعاً مڈ آئی وہ اللہ دس دیتا ہے اس طائف منصورہ دا مڈ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مڈ اصحاب محمد مصطفیٰ اور طائف منصورہ اوہی ہو سکتا جیڑا مڈ دے نقش قدم تے چلے مڈ دے معیار تے چلے مڈ دے نقش قدم تے چلے اور مڈ بنیاد تے پیراں تے پیر رکھ کے چلے او کے بے طائف منصورہ بول او کے بے طائفہ منصورہ تے صحابہ دیا عظمتہ بھی بیان کرے صحابہ دے ناتے جان بھی دے بے مال بھی دے بے تے صحابہ دا عقیدہ نہ مننے صحابہ دا عقیدہ نبی دے ناتے جھنڈیاں بھی لابے نبی دے ناتے بازار بھی سجابے پیغمبر دے ناتے حلوہ بھی کھابے پیغمبر دے ناتے چاول بھی کھابے عاشق بھی سجابے تے پیغمبر دی گل بھی نہ مننے کوئی فائدہ ہے بولو شاباش جاگو ذرا توجہ کر کم اتھے بڑھنے کے طائف منصورہ او ہومنے جس دا طریق جس دا دین جس دا نصاب جس دی دعوت اصحاب محمد مصطفیٰ دے مطابق ہو سی ما انا علیہ و اصحابی فرمایا سارے جہنم ویسن ایک جماعت ہو سی جنت والی صحابہ نے پوچھیا وہ کیڑی جماعت ہے نشانی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس طریق تے میں تے نال میرے صحابہ نے میں تے نال میرے او جماعت حق کے اور جڑا اس طریق تے نہیں او کدھر ویسی کلہم فی النار توجہ ہے کلہم بول کیوں نہیں رہے کلہم فی النار ایک کی جماعت ما انا علیہ با اصحابی اور میں صرف تو انہوں چند نشانیاں دسن لگا ایک نشانی دوسری نشانی ایک نشانی کتاب و سنت اور فہم صحابہ قرآن اور سنت دا جیڑا مانا نبی دے صحابہ کر گئے اس تے قائم رہمنا اے نشانی ہے اہل حق دی اے طائف منصورہ دی نشانی اور اللہ دے فضل نال اس تے ریسرچ کر لو پوری دنیا دیا تحقیقہ کرو اس وقت برے صغیر بت صرف اور صرف ایک جماعت ہے جس دنائے اشاعت التوحید و سنہ جو 100% ما انا علیہ و اصحابی
دے معیار تے پوری اتر دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں، جتنے فرقے یا صحابہ دے عقیدے دے دشمن، یا صحابہ دے نا دے دشمن، یا صحابہ دے فہم دے دشمن، یا صحابہ دے عمل دے دشمن، اگر اصحاب پیغمبر دے نال بھی محبت ہے اشاعت التوحید نو، اگر صحابہ دے کم تے بھی اعتبار ہے اشاعت التوحید نو، صحابہ دے فہم تے بھی اعتبار ہے اشاعت التوحید نو، صحابہ دے عقائد دی امین ہے اشاعت التوحید ہے۔ اگر کوئی تھوڑے کو پوچھے جی جلسہ سنن گیا کہ توجہ ہے، کوئی گل یاد بھی کیتی ہے تو ایک عنوان بھی میں تو انہوں دے دے ماں کہ میں اشاعتی کیوں ہوں۔ میں اشاعتی اس لیے کہ پیغمبر نے جو پہلی بنیاد بتائی ما انا علیہ واصحابی، اور یہی بنیاد قرآن نے بتائی آمنو کما آمن الناس فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ۔ قرآن نے بھی یہی کہا، پیغمبر کے فرمان نے بھی یہی کہا، پہلی بنیاد پیغمبر کی جماعت جس طریق پہ تھی اسی طریق پر آج موجود ہے اشاعت التوحید۔ دلیل دوں گا، سارے ہٹ گئے، ہر فرقے نے کہا میرے اکابر، نہیں کہتے، ہر فرقے نے کہا میرے وڈیرے، میرے اکابر، میرے بزرگ، میرے مشائخ، علماء فلاں، اور اشاعت التوحید نے کہا اکابر قابل احترام ضرور ہوتے ہیں، بزرگ قابل احترام ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی بزرگ کا قول یا فعل شرعاً حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ حجت اور دلیل کتاب اللہ اور فرمان مصطفیٰ۔ دلیل وہ ہے اکابر کا احترام کریں گے کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے، یہ وسائط دین ہے، لیکن بڑے سے بڑا بزرگ ہو اور بڑا نیک پارسا ہو، علماء دیوبند ہوں، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، اور کوئی بزرگ ہو، علماء بریلی ہوں، علماء فلاں ہوں، وہ اپنے مقام پہ ہیں، نہ دیوبندی عالم کا قول شرعی دلیل ہے، نہ بریلوی عالم کا قول شرعی دلیل ہے۔ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کہاں سے دو گے، حضرت معاذ ہے، پیغمبر کریم نے پوچھا جا رہا ہے مسئلہ کہاں سے بتائے گا؟ حضرت معاذ کہتی ہے بے کتاب اللہ، کہاں سے مسئلہ آئے گا؟ پہلے نمبر پر بے کتاب اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا علم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ سے مسئلہ نہ ملے، کہتے اقضی بے سنت رسول ہی، پھر اس کے بعد پیغمبر کی سنت سے مسئلہ بتاؤں گا۔ فرمایا علم تجد فی سنت رسول ہی، اگر سنت میں بھی مسئلہ نہ ملا پھر فرمایا اجتہدو، پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ اجتہاد۔
پیغمبر کریم نے سنا، خوش ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ، بما یرضی بہ رسول اللہ، اللہ نے رسول کے قاصد کو وہ جواب دلوایا جس سے رسول اللہ راضی ہوگی۔ تو پہلی دلیل کیا ہے بزرگ؟ بولو بولو، کتاب اللہ، اور دوسری سنت رسول، حدیث نہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ سنت رسول، سنت وہ ہے پیغمبر بھی چلے صحابہ بھی اس پہ چلے، وہ سنت بنتی ہے۔ پیغمبر اکیلے چلے ساتھ صحابہ نہیں چلے، وہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ اور پیغمبر صحابہ کو ساتھ لے کے چلے، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اور سالک صحابہ ہیں، پیغمبر صحابہ کو ساتھ لے کے چلے، تجھے کیا بنتی ہے؟ یہ سنت۔ اگر سنت سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اشارہ کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اس کذالک کی کاف پہ غور کرنا۔ کذالک، میرے حضرت فرماتے ہیں کاف کمال کا ہے، لبیان الکمال۔ مفسرین کہتے ہیں کذالک کا کاف تشبیہ کا ہے، اور اگر کاف تشبیہ کا لیا جائے مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا حاصل یہ ہوگا، اوے کائنات والو، عبادت رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، اور عبادت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا قبلہ اصحاب محمد مصطفیٰ ہے۔ عبادت رب کی ہوگی، رخ کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ کذالک جعلناکم، اب وقت نہیں نا، مجھے تو 3 گھنٹے چاہیے، ہاں نہیں چلوں گا۔ توجہ، عبادت کس کی ہے؟ بولو بولو، رخ کدھر کرتے ہو؟ اور قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے عبادت نماز ہوگی؟ شرط ہے، شرط قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ عبادت کا قبلہ کعبہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ایک قوم تم بھی نہیں تھے ہم بھی نہیں، یہ قوم بھی صحابہ ہے۔ کذالک جعلناکم، کم یہ وہ کم ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ کتھائیں قوم ہوندا نے، کتھائیں ہوم ہوندا نے، کتھائیں قوم تے کتھائیں اتھے قوم میں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اتھے ترائے ہوم کھڑے نے، اتھے قوم اتھے ہم۔ قوم کولو مراد بھی صحابہ، ہم کولو مراد بھی صحابہ۔ الیوم اکملت لکم جب شروع ہوا تھا 1800 سورہ یونس، دین شروع ہوا، فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر، ان کنتم فی شک فی دینی فلا اعبد اللہ، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ
الذی یتوفاکم، میرے محبوب اعلان کر دو اے کائنات والو، اگر تمہیں شک ہے میں محمد کے دین میں، کس میں؟ کس میں؟ دین میں، سنو میرا دین کیا ہے؟ میرے دین کا خلاصہ لا اعبد الذین تعبدون من، میں نہیں پکارتا ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو۔ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، شروع سے میں نہیں پکارتا ان کو جن کو تم پکارتے ہو، تو پھر آپ کس کو پکارتی ہیں؟ ولیکن اعبد اللہ، میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو۔ کیوں؟ الذی یتوفاکم، جن کو تم پکارتے ہو وہ المتوفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہے؟ سکی کو المتوفا اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، اور جو مر جائے وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا، پکار کے لائق وہ ہوتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ میں اس لیے رب کو پکارتا ہوں، وہ کون ہے؟ الذی یتوفاکم، وہ متوفی ہے۔ کیا ہے؟ متوفی، فوت کرنے والا۔ اللہ یتوفل انفس حین موتہا، وہ موت دینے والا ہے۔ الذی یحیی و یمیت، اور جن پہ موت آ رہی ہے وہ حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں۔ وہ تھوڑیاں پکارا، واپس آ جاؤ۔ میں عرض کر رہا، جہاں ہے دینی، دینی کا معنی ہوتا ہے میرا دین، دینی کا معنی میرا دین، دینی۔ اور جہاں دینکم، دین دا مڈ ہے لا الہ الا اللہ، دین تو شروع ہویا اتنے نسبت اپنی طرف، دینی میرا دین۔ اور جب اس دین کی تکمیل ہوئی اور اس پہ عمل کے احکام مکمل ہوئے تو پھر فرمایا دینکم الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اکمال دین، پورا دین وہ ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں۔ یہ پورے دین کی تعبیر ہے، اور اللہ نے اس وقت تک اکمال دین کی بات ہی نہیں کی جب تک صحابہ کو ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے اس ایمان کو قبول کیا ہی نہیں جو معیار اور کسوٹی صحابہ پہ پورا نہیں آیا۔ آج کل بدبخت صحابہ کی ایمان پہ باتیں کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک ایمان وہی قبول ہوگا، آمنو کما آمن الناس، ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لائے، فاروق اعظم کی طرح لائے، عثمان غنی کی طرح لائے، علی المرتضیٰ کی طرح لائے۔ پہلی کسوٹی صحابہ کا جو نصاب تھا، اشاعت کا وہی نصاب ہے۔ صحابہ کا جو عمل تھا، ہماری اذان وہی جو صحابہ نے دی، ہمارا جنازہ وہی جو صحابہ نے پڑھا، ہماری جماعت وہی جو صحابہ نے ادا کی، ہماری زکوٰۃ وہی جو صحابہ سے آئی،
ہمارے پاس قرآن وہی جو صحابہ سے آیا، ہمارے ہاں حج کا طریقہ وہی جو صحابہ سے آیا، ہمارے ہاں روزے کا طریقہ وہی جو صحابہ سے آیا، ہمارے ہاں وہی دین جو صحابہ سے آیا، اور جو صحابہ سے کٹ گیا اس کا کلمہ بدل گیا، جو صحابہ سے کٹ گیا اس کا قرآن غائب ہو گیا، جو صحابہ سے کٹ گیا اس کا ایمان غائب ہو گیا، جو صحابہ سے کٹ گیا اس کا امام غائب ہو گیا، جو صحابہ سے کٹ گیا اس کا دین و ایمان غائب رہے گا اور قیامت تک ظہور نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اصحاب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ پہلا معیار چیکنگ کر لے، یہ صرف اشاعت التوحید ہے جو صحابہ کے سیاست کو بھی مانتی ہے۔ صحابہ میں سیاست خلافت تھی یا جمہوریت تھی؟ سوچ لو۔ تو پھر جڑے مولوی تھوڑے کو ووٹ منگتے ہیں، شرم نہیں آتی نا؟ کبھی پوچھا ان مولویوں سے، اور مولوی تھوڑا کیا لگے ووٹاں نال، تھوڑا کی چسکا؟ اور پھر کہتی ہے یہ جی اپنے ہیں، اپنے نہیں ہیں۔ صحابہ نے الیکشن کیا تھا، یہ انتخابات ہوئے تھے۔ اب کئی لوگ کہتی ہیں ہم سیاستاً تو یہودی ہیں، مذہباً مسلمان ہیں، سیاستاً عیسائی ہیں، مذہباً مسلمان ہیں۔ اس لیے میرا دوست توجہ کر، میری گلاں پچھانیاں ہی اوکھی ہیں، تو جڑا پچھا گیا انشاءاللہ ایمان بالکل چمک ویسی۔ بیان کرنیاں ہی اوکھی ہیں تے پچھانیاں بھی اوکھی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، اگر مکہ میں ووٹ ہوتے، پیغمبر کریم الیکشن کرواتے، کون وزیر اعظم بنتا؟ ووٹ کس دے زیادہ ہیں؟ ابو جہل دے زیادہ، اکثر مشرکان۔ تو پیغمبر کریم اسے الیکشن کیوں نہیں کرایا جی؟ سوکھا کام تو کل مولویان مل گئی ہے، آؤ جی کوئی جمعیت تے کوئی فلانا تے کوئی فلانا، دھوکے بال فراڈیو، توحید چھوڑ کے، سنت چھوڑ کے، پیغمبر دی سیاست چھوڑ کے، پیغمبر دی بصیرت چھوڑ کے تے طاغوت نو چٹنا شروع کیتا اور اسلام دا لیبل لائے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہ تے فقط ہوں تے میں دساں۔ اور پھر ہوئے مباہد آدمی تے طاغوت دی پوجا کرے، اور طاغوت دجالی نظام تے مورا مارے تے پرچیاں دے بے تے آکھے ہاں میں مسلمان، اتنی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے بھی اس سے خوش، اور تے اتنا مسئلہ آگئی ہے، اتنا۔ ایک چڑیا مرغی بغیر ذبح دے مر گئی ہے، حاجی ابو جہل شاہ صاحب اس فتوہ دیتا کہ اے حلال ہے۔ بکری مر گئی، مثال دے رہے ہیں، مرغی مر گئی، چڑیا مر گئی، اتنی چڑی، اس کو میرا بھائی کیوں نہیں سیدھا ہو رہے؟ سیدھا کر، یہ کوئی نماز بھی ہے؟ یہ جان بڑھ کے کر رہے ہیں۔ اپنا ساتھی ہے، آپ نے تو میرا خیال ہے نیت کھوٹ ہے۔ اچھا اللہ خیر۔ توجہ کر، توجہ کر، بہ کے بیٹھکاں تے گپا مریں دے، او جی مولوی کافر آ گئے، او جی بڑی زیادتی کر گئے، اسی کافر آ دینا دسن آ دے یہ مسلمان ہو جاؤ۔ ایک چڑیا مری تے فارمی مرغی مر گئی، تھوڑا لی۔ ایک بندہ وہ آکھے اے حلال ہے، تھوڑا کیا فتوہ ہے؟ بغیر ذبح دے مر گئی جی، تو جیڑا آکھے حلال ہے
ہوں تلبیس نہ کرو، سچ سچ دسو، جیڑا آکھے مردار حلال ہے کی ہو سی، جیڑا آکھے خنزیر حلال ہے کی ہو سی؟ ہون تو چل چڑی تے چپ ہے۔ ایک جانور بغیر ذبح کے مر گیا، ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی حلال ہے، دلیل بھی تھی کہ اللہ دیا ماری کھاندے ہو نہیں کھاندے کہ اپنی ماری کھاندے ہو، جو جانور خود ذبح کرتے ہو اس کو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ ذبح کرتے اس کو نہیں کھاتے، یعنی مردار کو نہیں کھاتے۔ اب بات تو اتنی تھی، سورہ انعام ہے، سبحان اللہ، مولویو تم توجہ سے سننا، انعام ہے، فرمایا ان اطاعتموہم، اگر تم نے ان کی بات مانی، انکم لمشرکون، اللہ کی قسم تم پکے مشرک ہو، انکم لمشرکون، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ایک چڑیا کی وجہ سے مشرک، ایک مرغی کی وجہ سے مشرک؟ فرمایا ہاں، یا چڑیا کی بات نہیں، یا مرغی کی بات نہیں، یا بات ہے اللہ کے قانون کے مقابل مخلوق کا قانون ماننا، اللہ کے نظام کے مقابل مخلوق کا نظام ماننا۔ رب کا قانون یہ ہے، حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے مردار کو حرام کیا، اور یہ قانون حلال کر رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اور قانون اسے حرام کرے، اللہ ایک چیز کو حلال کرے، قانون اسے حرام کرے، اللہ حرام کہے، قانون حلال کہے، اس قانون کو ماننے والا یہ پکا مشرک ہے۔ اس لیے مشرک ہے، اس نے قانون طاغوت کا مانا ہے۔ ہوں دسو یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولو۔ من لم يحكم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ کرو ترجمہ۔ ایک بڑے افسر بلایا میں نے، ہے تو بیان کیتا؟ میں کہ بالکل کیتا۔ کہتے یہ کیسے؟ آپ اس سے معذرت کر لیں۔ میں نے کہا یہ معذرت کرنے والے مولوی سے آپ ملے ہی نہیں، یہ کسی اور سے ملا ہے، معذرت کرنے والے کوئی اور ہوتی، آپ اس سے ملے جس کی مجلس، جس کا منبر کی زبان ایک ہے، اور جس کی جلوت خلوت کا رخ ایک ہے، جلوت میں کچھ اور، خلوت میں کچھ اور، دوغلا پن نہیں۔ اور سن لے، یہ صرف میں نے منبر پہ بیان نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم، منبر پہ بھی یہی مسئلہ ہے، تخت پہ بھی یہی مسئلہ ہے، اور تخت دار پہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ اپنی اپنی حیات توجہ کر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ادھر خوشاب کا ایریا، ہر علاقے سے تم بیٹھے ہو، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ، مولویوں نے تمہیں کس کھائی میں ڈال دیا؟ اشاعت التوحید کو ختم کر کے کوئی جمعیت علماء اسلام آ گئی، دودھ دہی دھوتی ہوئی، اور تو اڈے مولوی جناب سارے کی آخدن ساڈا منہ تے اشاعت التوحید ہے، چیت دوبر ادھر ہے، دوم ساڈی ادھر ہے، مذہب تے اشاعت التوحید دیا،
لیکن سیاستن بے ایمان سیاست ادھر آ سن میرا بھائی ثم استقاموا مولانا بیان کر رہے ہیں کہ مولویاں نو بخار ضرور ہومنے کیونکہ میں گل فاروق اعظم دی سنامن لگا کس دی تو سمی سکے نعرے مارے ہوئے گل پچھاؤ تے میں مننا فاروق اعظم فرمایا ثم استقاموا اور لوگو توحید تے پک جاؤ لومبڑ نہ بنو کہ نہ بنو اچھا بولو لومبڑ جان دے ہو لومڑی لومڑ دی منہ اتنا ہوندے چھوٹا تے دم موٹی ہوندی اس دا منہ ادھر ہوندے تے دم ادھر ہوندی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ڈٹ جاؤ لومبڑ نہ بنو لومبڑ وہ ہوتا ہے توحیدیوں کے ساتھ بھی ہو مشرکوں کے ساتھ بھی ہو توحید و سنت کا نعرہ بھی ہو اہل بدعت کے ساتھ گزارا بھی ہو عظمت صحابہ کا نعرہ بھی ہو دشمنان صحابہ کا سہارا بھی ہو عظمت محمد مصطفیٰ ختم نبوت کا نعرہ بھی ہو اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ وفاداری اور پیار بھی ہو تو سمجھو یہ مواحد نہیں یہ لومبڑ ہے کیا ہے یہ کون ہے بولو فاروق اعظم دا مانا نہیں کئی جاتے مولوی ناراض ہو گیا نا کہ سانو آکھے میں کہ تسی ہے میں نہیں پتا میں ہون پتہ لگے تسی ہے ثم استقاموا لومبڑ مت بنو اس واسطے دو رنگی چھوڑ دے اے جڑے مولوی تو اندر دن نا ساڑا عقیدہ تا اشاعت ہے لیکن سیاست یہودی آ لیے سیاست پلانے آ لیے اور تسی بھی خوش ہو جاندے ہو میں نو ایک گل دسو حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے آنکھو تھک تو نہیں گئے حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے یہ یہودیاں دے بڑے عالم انہاں دے ذہن وچ ایک گل ہے کہ جڑا اٹھ دا گوشت ہے نا یہودی مذہب وچ حرام ہے تے اسلام وچ کوئی کھامنا فرض نہیں سمجھے ذرا ایک بندہ ساری زندگی اٹھ دا گوشت نہ کھاوے کوئی گناہگار نہیں تو یہودی مذہب وچ حرام ہے ہفتے والے دن یہودی مذہب وچ چھٹی ہے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے سنیچر جبکہ اسلام وچ ہفتے والے دن کام کرنا ضروری نہیں پہلے تو اے دسو کہ اے اٹھ دا گوشت کھانا تے کم کرنا اس دا تعلق عبادت نال ہے یا سیاست نال ہے سیاست نال ہے شابش کس نال تعلق ہے سیاست نال ہے اٹھ دا گوشت کھانا کیونکہ آج کل مولوی آتے دین ہو رہے تھے سیاست ہو رہے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سیاست تو کامل نہیں سیاست تو انگریز کی لیں گے اور نماز محمد مصطفیٰ سے لیں گے روزہ محمد مصطفیٰ سے لیں گے سیاست معاشی معاملہ سیاسی معاملہ یہ انگریزوں سے لیں گے اب حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذہن میں دو چیزوں کی رعایت آئی انہوں نے کہا دیکھیں یہودیت میں گوشت کھانا حرام اسلام میں کھانا ضروری نہیں میں گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ تھوڑی رعایت ہو جائے دونوں مذہبوں کی وہ بھی آسمانی مذہب ہے یہ بھی
آسمانی مذہب ہے، تھوڑی رعایت ہو جائے. اور ہفتے کے دن اسلام میں کام کرنا کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی ایک ٹکے کا کام نہ کرے کوئی گناہ گار نہیں. اور یہودی مذہب میں چھٹی ہے، اس نے کہا جہاں پر بھی موافقت ہو سکتی ہے ہفتے کے دن میں کام نہیں کروں گا. اوپر سے آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو. سیاست بھی اسلام والی، عبادت بھی اسلام والی، معیشت بھی اسلام والی. اس لیے دھوکے میں مت رہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ما انا علیہ واصحابی، صحابہ کا عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، یہ سارا عمل وہی ہم کرتے ہیں جو اصحاب محمد مصطفیٰ نے کیا. باقی کسی جماعت میں نہیں ملے گا. کسی پیر کا طریقہ ہوگا، کسی بزرگ کا طریقہ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا. نمبر 2، اشاعت التوحید و سنہ میں اشاعتی کیوں؟ اس لیے کہ اشاعت التوحید و سنہ واحد وہ جماعت ہے جو قرآن کریم بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پہ ایمان رکھتی ہے. تجربہ کر لو. نشانی نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. اور اشاعت التوحید کے علاوہ جو ہمارے مذہبی مخالف اور عقیدے میں مخالف جماعتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک جماعت بھی ایسی نہیں جس کا پورے قرآن پہ ایمان ہو. دلیل دوں گا، ناراض نہیں ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حق کی علامت بیان کی. فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ ہے جب اس پہ قرآن کی آیات سنائی جائیں. تلیت مجہول ہے، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، سورہ اللہ تے بھامے بے سورہ، مولوی تے بھامے پیر، بڑا یا چھوٹا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان کے ایمان میں بہار دیکھو گے. کوئی آیت سنے، کوئی سنانے والا ہو، اس کا دل ایمان تازہ ہو جائے گا. اور فرمایا کافر کون ہوتا ہے؟ سورۃ الحج ہے، آخری رکوع ہے. فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، قرآن کی صاف آیات اس کے سامنے پڑھو اور پھر چہرے کا رنگ دیکھو. اگر چہرہ چمک گیا، خوش ہوا، سمجھو مومن ہے. اور اگر قرآن کا کوئی حصہ سن کر اس کا چہرہ بگڑا، چہرہ سیاہ ہوا، فرمایا تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کا چہرے کی رونق گئی. تو یا اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین کفروا، ایو کافریا. کافروں کا سنگ نہیں ہوندے. قرآن کا حصہ سن کر کوئی حصہ ہو، اس کو سن کر دل خوش ہو جائے، یہ حق کی علامت ہے. اعلان حق ہے نا، کیونکہ قرآن سارا حق ہے، حق کی علامت ہے. اور قرآن کا کچھ حصہ سن کر منہ تے تریڑی آ جاوے، لعنت دے آثار آ جامن تے منہ مچوڑن لگ پوے تے کہ سمجھ سو کون ہے؟ یہ کہیں دسے اللہ. ایک مفتی دی گل نہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا
منکر میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ تو نوجوانہ تے جٹاں نو سمجھانا سے بالکل آسان فرقے دا نا تسی چا دسو آیت میں دسا تو ہکا آیت پڑھو انشاءاللہ تو انہوں پتہ لگ وے سی بیل دا قرآن تے ایمان ہے یا نہیں. ایک طبقہ ہو بے جیڑا دے اسی مومن مومن انہاں نا ہی اپنا رکھا مومنین مومن اسی فرقہ باریت دے کہہ لی جا اسا دے فرقے مٹا دیو او سدھے سدھے قرآن تے ہو. توجہ ہے توجہ کر. ایک طبقہ ہے اس دے سامنے عظمت صحابہ لیا ہے تا پڑھو اور آکو کررا الیکم الکفر والفسوق والعصیان حبب الیکم الایمان. فرمایا میرے نبی دے صحابہ ترائے چیزاں دی گارنٹی ان کے دلوں میں ہون ٹھیک ہوئے ان کے دلوں میں کفر بھی نہیں آ سکتا فسق بھی نہیں آ سکتا عصیان بھی نہیں آ سکتا اور جہالت کب تک رہے گی. اولئک ہم الراشدون اولئک ہم الراشدون. راشدون دا معنی الاستقامت علی الحق مع التسلب فی. اللہ فرماندن اے کائنات والو محمد دے صحابہ دے دلانو انج مانجیا انصاف کر کے ایمان میں آپ کاتبہ فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلاں وچ میں اللہ نے اپنے قلم نال خود ایمان لکھا. الزمہم کلمۃ التقوی کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ انہاں دے دلاں وچ میں یہ رچا دیتا انہاں نو پلا دیتا یہ رچا تے بسا دیتا. فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی. فرمایا کائنات والو اولئک ہم الراشدون. آسمان و زمین یہ بدل سکتے ہیں محمد کا صحابی ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر شان صحابہ پچیسی یا ایتاں پڑھ ملنگ تے بھنگی تے چرسی دے سامنے پڑھ تے پھر ویکھ چہرہ. اولئک ہم المؤمنون حقا. اولئک علماء جان دن اولئک یہ سارے ابو بکر تو لے کے معاویہ تک اولئک ہم المؤمنون حقا. اللہ المؤمنون آکھے اسی تے پھر بھی مان جاندے یہ پکے مومن ہیں. یہ اگو حقا علی سٹ کیوں لائیا؟ فرمایا المؤمنون آکھن تے مومن مندن تے حقا یہ مجوسیاں نو سٹ ماری اے مجوسیاں دا کچومر کڈا. اولئک ہم المؤمنون حقا. حقا اللہ کب تک رہے گا یہ حق کا؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جس دن اللہ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور نبی کے صحابہ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. صرف والذین آمنوا نہیں کہا والذین آمنوا معہو جو صحابہ ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا. اور یہ ہے کون؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماندن اول تے غلطیاں ہیں نہیں کوئی نہ جھوٹے رابیاں دے تمہار کذاب شتام
رب دی قسم کے دے بے ایمان انہاں دیا گھرن تو گلا اول تے غلطیاں ہیں نہیں یہ کوئی ہو بھی گئی ہے اوچ جھک لہم مغفرت میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے لہم مغفرت برزق کریم اس واسطے یاد رکھ میرا بھائی پیغمبر دا صحابی جتنا جا صحابی یا صحابے تھے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے اچھا بول ہاں اس سے ایمان تیرے مولویاں دا بھی نہیں تو بے شک آکھ مولوی اے بھی میں نال اختلاف کر دینا دے سارے صحابہ جنتی ہیں تو انہیں بیچارہ پڑھی ہوئے ہیں روایتاں فلانے صحابی نو عذاب قبر پیا تھیندا ہے فلانے صحابی نو ہے پیا تھیندا ہے فلانے صحابی نو ہے اور ملا جی اے اخبار احاد دیا روایتاں نہیں انہاں دا موڈ بھی پک اللہ فرمانے لہم مغفرۃ صحابی عذاب قبر تو بھی محفوظ ہے صحابی عذاب جہنم تو بھی محفوظ ہے کوئی صحابی فاسق نہیں کوئی صحابی منافق نہیں او جیلہ ملا چوہا تھا ٹر گیا ہے بیچارہ مرحوم عقل اتنا ہے کہ 12 صحابہ منافق ہیں اس گدھے نو یہ نہیں پتا جڑا صحابی آدھے کس رو ہیں من لکی النبی بالایمان تو ایمان جڑا شرط کھڑا ہے منافق کی ایمان ہوں دے اس جاہل نو اتنا بھی نہیں پتا اس واسطے جڑا منافق ہے صحابی نہیں جڑا صحابی ہے منافق نہیں جنہوں اللہ کے الزمہم کلمۃ التقوی منافق ہے امتحان اللہ قلوبہم یہ منافق ہے تو انہاں منافق آکھن والا بندے دا پتر ہے صحیح توجہ کر اولئک حزب اللہ آج اگر پاکستان فوج دے خلاف کوئی گل کرے تو اس رو کیا دن عمران خان تو پوچھ لو عمران خان دے کل پوچھ لو پاکستان فوج دے خلاف بولے تے پاکستان دا باغی ہے جے اللہ دی فوج دے خلاف بولے بول کیوں سی اللہ دا باغی تے اللہ دسے ہر گناہ معاف کر دے سا بغاوت معاف نہ کر سا باغی دی معافی نہیں سب تو بڑا باغی مشرک ہے تے دوے نمبر دا باغی صحابی دا دشمن ہے اے بڑے باغی نے بکت انہوں میں دلائل دیندہ اے حصہ پڑھو تو انہوں دے چہرے وال ویکھو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر اور پارٹی آئی نعرے لیسن صدقے یا رسول اللہ تے قربان جان دیا چٹی داڑی ہے تے قربان جان دیا چٹی داڑی نال کھڑا ہے قربان جان دیا ہے میں لاج پالان دے لڑ لگیا اور اتنی چٹی داڑی تے لگیا میرے تو غم پرے رہندے میں غوث اعظم دا منگتا ہاں میرے پلڑے بھرے رہندے اے ہون تا لگیا تے ہون منگتی آکھنا بالکل بلاول بھٹو بن گئی ہے نہیں پتہ لگتا یہ کیڑی شے توجہ ہے توجہ کر انہاں دے سامنے پڑھو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ بَلْ أَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ علم غیب کس دا خاصا صرف رب دا آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اے کائنات والو علم الغیب یہ رب دا خاصہ اور علم الغیب دیا چابیاں
وہ بھی رب اپنے کولو رکھیا، کسے نو چابیاں بھی عطا نہیں کیتیا، اور جدوں تک رب نہ دسے تے قریب دا بھی پتہ نہیں، پیر دے تلے دا بھی پتہ نہیں، جے رب دسے تے سینکڑا میلاں دی گل دس دے بے، اس واسطے کہ ہر ویلے ہر دیا جان والا صرف اللہ۔ ذرا آیتاں سنا کے دیکھو، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ایمان نال دسو پچاوے سن، انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ 104 ایتاں قرآن دیا جڑیاں صاف اعلان پہ کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندروں بھی بشر، باہروں بھی بشر، ظاہر بھی بشر، باطن بھی بشر، لباس بھی بشر، حقیقت بھی، یعنی لباس جس رو وہ ظاہر نال تعبیر کر دے، حقیقت بشری، سچے سچے بشر، اور شان افضل البشر، افضل الخلق للاطلاق، لیکن پیغمبر کریم بچوں بھی بشر، اتو بھی بشر، تے تو صرف جا کے سنا دے انما آنا۔ اچھا کسے میری گل تے اعتبار نہ آبے نا، جلسے تو اٹھ تے کل اپنے مسیح والے مولوی ناک کہ اے آیت میں مسیح تے لکھنا چاہتا تے بریکٹا نہیں لکھنیاں، ترجمہ لکھ سا، لکھن دے سا جی۔ قربان جاندی یا قربان کتھو جاندی ہے تے کس سے جاندی ہے؟ جیڑا قرآن نبی تے آئے ہوتے مندہ نہیں تے تو والے حق کے ہاں اشاعت التوحید دی مسجد 3 پارا جو مرضی آیت لکھ دے، اس دا ترجمہ کر، میرے عالم نو سنا، جٹ نو سنا، بشرتے کہ ڈنڈی نہ مارے، ترجمہ کر، اپنیاں بریکٹا نہ لامے، ترجمہ کر کے سنا، خدا دی قسم میرا جٹ دا ایمان بھی تازہ ہو بیسی، میرے عالم دا ایمان بھی تازہ ہو بیسی، میرے ان پڑھ دا ایمان بھی تازہ ہو بیسی، تو پھر میں کیوں نہ آکھاں زادتہم ایمانا۔ اور انہوں سنا، حاضر ناظر دی نپیتے، ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ما کنت من الشاہدین، ما کنت سابین فی آل مدین۔ میرے محبوب پیغمبر آپ حضرت موسیٰ کی طرف جب بھئی آئی، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب برادران یوسف کنویں میں ڈالنے کے مشورے کر رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ما کنتا تعلمها انتا بلا قوموں کا، میرا محبوب پیغمبر تسی کسے ایک واقعے پچھلے موجود نائے جے میں نہ دسا، میرے دسن تو پہلے نہ توانوں پتہ ہے تے نہ تھوڑی قوموں پتہ ہے۔ کر لو ترجمہ۔ ایک اور پارٹی ہے جس نے تسی آدھے ہو ساڑھے بھیرا ہے، ساڑھے بھیرا ہے، اے ساڑھے للڑ بھیرا، یہ ساڑھے بھیرا ہے، چھوڑ دو سارے مسئلے، ایتے میں بتا دیتا ہوں، ذرا ان کو کہو اس کا ترجمہ اپنی مسجد پہ لکھو یا لکھنے دو، اور ان کے کسی شیخ الحدیث یا بڑے کے سامنے خدا کی قسم جو عام آدمی بیٹھے جائے ترجمہ بھی نہ کرے، اس کو کہے آیت پڑھے، اسے کہے اس کا ذرا ترجمہ کر، اول تو آیت پوری پڑھنی نہیں دے گا، ہو مماتیہ ہو فلانا۔ اور اگر کوئی سنجیدہ آدمی بیٹھے ان کی مسجد میں جب صبح کی نماز ہو نا، امام کو جائے، امام تو اب ترجمہ نہیں کرتا نا، آپ پڑھ لیں انکا میتن، انکا میتن
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ ترجمہ بھی نہ کر میرا بھائی، نماز تلاوت کر، مغرب دی نماز چی آیت پڑھ، عشاء ویلے پڑھے ما انتا بے مسمع من فی القبور، صبح ٹائم پڑھے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ خدا کی قسم اگر تجھے امامت پہ رکھ لیں تو میرا نام بدل دینا۔ جی یہ تو میں لمبی گل کی تھی، کئی واقعات پیش آئے، امام نے تلاوت کی تھی نماز انک میتون انہم میتون، جلے نماز پڑھی باہر نکلے نہ کہ اے مماتی نے میں ایک مولوی کھول گیا، بریلویاں سے ساڑا مناظرہ ہے، میرے کو ایک کتاب نہیں، کتاب بڑی ضروری ہے حوالے سے، اتھے مکتبہ بھی نہیں، ساڑے اپنے علاقے دی گل، ایک بہت بڑا للوڑ مولوی اس کو میں گیا، اس نے میں آکے اللہ دی قسم میرے کو گواہ بھی موجود ہے، اس نے میں آکیا بھئی فلانی کتاب دے تفسیر ہے تیرے کو؟ آدھے ہاں ہے۔ میں نے آدھے کتاب میں دے سان تے حوالہ بھی میں دس کیڑا دے منائی کیا، اور میں جو اللہ دی شان قرآن کھولا نا تے آیت نکل آئی ما انت بمسمع من فی القبور، اس دی نظر پئی، او میں نے کہا نہیں ادھر تو ہمارے خلاف ہے نا، ان کے خلاف کیا پیش کرے گا؟ یہ تو ساڑھے خلاف ہے نا، انہوں نے خلاف کیا پیش کر سی؟ میرے نال سکول ماسٹر اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کہ مولوی صاحب کچھ قرآن تھوڑے خلاف بھی ہے کہ نہیں میرا مطلب ہو رہے، اس کہ میں سمجھ گیا۔ او میرا بھائی کوئی جماعت ہو جائی نہیں جڑا پورا قرآن پچاوے، پورا قرآن تے ایمان رکھنے والی جماعت کیڑی ہے؟ اچھا بول پڑھ اس دے سامنے اموات غیر احیاء تے چہرہ دیکھ، انکا میں تے ترجمے آئی نہیں تھوانو سنا رہے ہیں، ان تے دعا پکے ہوئے بیٹھے ہو، انکا میتون وانہم میتون، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ انہاں کو فیصلہ ہوں دے اپنی مسیح تے سن ترجمہ لکھن دیو تے تھوڑی مسیح تے ایتا لکھ دیا، مار ویسن انہاں ایتا نو قبول کرنے واسطے تیار؟ بولو اچھے بولو۔ اچھا ہون تھوڑے مولویوں میں بھی ایک بیماری آ گئی ہے، ایک بھیڑ نو زکام لگا ہوئے تے ساری نو زکام لگ پوندے، ہون آج کل دور دین دے یادیں رہی ہی نہیں، رل مل کے رامن در۔ آج کل سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب اس کی تعریفیں کرے، معیار ہے اچھائی دا، سارے فرقے اس کی تعریفیں کرے، وہ سب سے مقبول قائد ہے، مقبول بے ایمان ہے۔ اب ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے جب ہم فتوے والی آیات پیش کرتے ہیں، کس والی؟ تو کیا دن متشدد دن یہ فتوے لین دن، میں آکے پترا اسی نہ لین دے، اسی سنان دے۔ ایک آیت وانو مولویاں بڑی سنائی، ان تدعوہم، پڑھو آج گپا نہیں، تقریر ختم ہو گئی ہے، ان تدعوہم لا یسمعو، یہ سن چکے ہو، بھائی اتنی سن دے ہو، اگو کے کھڑے اگے ساری پڑھو شاوے، ایمان نال فیصلہ کرو یار، تقریراں چھڑ دے۔
اگے لفظ کھڑا ہے بیوم القیامت یکفرون بعشقکم. پڑھو ایک ادم مولویاں پڑھ کے سنایا نے. یہ تواڈے مولوی انہاں بھی اڈنی مارنا شروع کر دیتی. بیوم القیامت یکفرون بشرککم. پوچھو مولویاں تو اللہ واسطے دسو اتھے اللہ شرک کس چیز نو آکھے؟ جی بولو بولو جس نو پتہ ہے. جنہ انبیاء اولیاء پکار دیو نہیں سن دے. اگے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم. قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. تو شرک کے سنن اللہ عقیدہ رکھنا شرک ہے نا. یا کوئی اور چیز ہے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں ان کو پکار کرنا شرک ہے. اللہ پکار کرنا شرک ہے. میں نے کہا کون سی پکار؟ سما والے عقیدے سے یا بغیر سما والے عقیدے سے؟ جتنی بھی ہیرا پھیری کرنا مڈھ چواتی سما نکلنا. یکفرون بشرککم. قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. اس لیے میرا بھائی کسی نبی ولی کے مرنے کے بعد عادتاً سما کا عقیدہ رکھنا یہی عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. کوئی سمجھ ہے؟ یہ میرا فتوی. پڑھو 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 جلدی. ہون تسا اے جڑا ساڈے وچ رلا ملا ہوئے نا انہاں مولویاں دے سامنے بھی آیت پڑھو تے کر ترجمہ یوم القیامت یکفرون بشرککم. تے مولوی دے سر تے قرآن رکھ تے آکھ مولوی اللہ دا واسطے دس اتھے اللہ شرک کس چیز نو آکھے؟ پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. کیوں شرک ہے؟ اس واسطے کہ بغیر اسباب دے سننا یہ رب دا خاص ہے. اگر کوئی دوسرے فرقے دا عالم آئے وہ بھی سن لوے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع. اللہ دی مثل کوئی چیز نہیں. وہو السمیع اور اللہ ہی سنن والا. اس آیت دی بنیاد تے تمام عقائد دی کتب، تفسیر آلیاں کتاباں، محدثین دیا کتاباں، ابن حجر عسقلانی، ملا علی قاری اور علامہ عینی، امام غزالی، علامہ نصفی، علامہ سمرقندی، امام رازی، شارح طحاوی، علامہ طیبی اور مسامرہ، ابن الحمام، مساجرہ، تمام کتب عقائد، شارحین حدیث اور ائمہ تفسیر نے اس مقام تے لکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع. سندا تے انسان بھی ہے تو پھر هو السمیع اللہ ہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں. اس دا معنی کہ بے تمام نے فرق کیتا اور بندے دا سننا تحت الاسباب ہے. یہ اسباب ہے. آواز ہے، ہوا دیاں لہرن، وہ ہوا متقیب بالصوت جس سے آواز بھری ہے انہاں کناں تک پہنچے تے کناں دے وچ جڑا پٹھا ہے اسے ضرور بھی ہوے. اے اسباب اور رب دا سننا ما فوق الاسباب ہے. او کناں تو پاک کے پر سندا ہے. آواز دی محتاجی تو بھی پاک، وصول تو بھی پاک. تو بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ ایمان نال دس مرن تو بعد اسباب رہ ویندے؟ بول مرن تو بعد اسباب رہندے؟ ہن اللہ کوئی گل سناوے تے او تے قادر ہے. اتھوں دی سنا لے اتھوں دی سنا دے. لیکن میت وچ صفت سما مننا کہ اے سندا بھی پی ہے تے بہدا بھی پی ہے. اے ہن میت نو الہ منس
تے لا الہ الا اللہ دا انکار ہے. کس منہ نال تیرا مولوی آدھے فروئی مسئلہ ہے؟ یہ کہ فروئی مسئلہ ہے ووٹاں دے چسکے تے فروئی ہے، کیونکہ اتنے زنانیاں بھی ملدی ہیں، ووٹ بھی ملتے ہیں، نوٹ بھی ملتے ہیں، سارا تے مولوی نو بھی دو کماں تے چسکا پیا نے، ایک تعویذ لکھن تے دوسرا ہن سیاست ہے. تعویذ کیوں لکھتا؟ دو کم ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں تے شیسے بھی ملتے ہیں. پیسے بھی تے توجہ ہے نا، پیسہ بھی تے شیسا بھی ملتا ہے. یہ ہوں بیچارہ گلی تے کھڑے ہو کے کہندی زنانی دیر ویکھیا وہ دور لعنت مولوی صاحب یا نہیں ہے. امام مسجد مینوں پیا ویکھ دے، کیونکہ زنانیاں بھی آدھے بھی داڑھی مننے تے ویکھی رہن، خیر مولویاں دا حق نہیں. تو کیوں پیا ویکھ دے؟ اتنے کہ ہوں ایک کمرہ ہوں خاص اندر بنا ہوا، یہ اپنی دھی بہن نو لے کے مولوی کول چھوڑس. مولوی ہن بیٹھے چارپائی تے نخرے بھی کر رہے ہے، ٹٹول بھی رہی ہے، ہاتھ بھی پھیر رہے ہے، اتے تلے سارے تے نال شو شو بھی کر رہے ہے. ہن او جڑا نال بے غیرت بندہ ہوں او کی آدھا 500 روپیہ بھی دے سی، 1000 روپیہ بھی تے نال مولوی صاحب مہربانی. ہو جی کوئی موقع مولوی مل سکتا ہے؟ سب تو بہترین موقع ہے. اس واسطے مولوی مر ویسی تعویذ والا کاروبار چھوڑنا سے تیار نہیں، حالانکہ مولوی نے پتہ ہے کاروبار کرنا حرام ہے اور اکثر فراڈ ہے، 90% بلکہ 99% فراڈ ہے، بالکل فراڈ کر دیں. لیکن مولوی پیسے بھی مل رہے ہیں تے شہادت بھی پوری ہو رہی ہے، تے اے بھلا مولوی چھوڑ سکتا؟ سوال نہیں پیدا ہوں چھوڑ جا. آ جا واپس آ. وَمَنْ أَضَلُّ پڑھو پڑھو پڑھو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. من أَضَلُّ فتوہ ہے یا نہیں؟ فتوہ ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. فتوہ پہلے مسئلہ پھر فتوہ. انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. فتوہ اللہ رب العزت نے سب تو بڑے فتوے لائے. مسئلہ دعا پکارتے تے دعا پکار دی بنیاد مسئلہ سمائے. دعا پکار دی بنیاد مسئلہ سنن سنامن دے. اس واسطے میرا بھائی میں عرض کیتا دوسری علامت آلے حق دیئے بے جیڑا پورا حق مننے، جیڑا تے پورا حق قرآن ہے. اول تو آخر تک حق قرآن ہے، اول تو آخر تک سچ قرآن ہے. جیڑا پورا قرآن مننے اوہ حق ہے، اوہ آل حق ہے، اوہی طائف ہے منصور ہے. تے پھر تیرے کولو کوئی پوچھے تو اشاعتی کیوں ہے؟ اک میں اشاعتی اس واسطے ہاں واحد جماعت ہے جیڑا بسم اللہ دی بات لے کے برناز دی سین تک پورے قرآن تے ایمان رکھ دیئے. اس علاوہ کوئی جماعت بھی ہو جائی اگر کہنو ہوئے فخر تے اٹھے آ کے میں ہاں 10 سے میرا فرقہ فلانا ہے. توجہ ہے. یہ دوسری ہے کیونکہ وقت بہت ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر میں امنے خوشاب ان قریب اس تو اگے شروع کر سا. ہون جتنے مرضی نے پوچھ لو. 3 طلاق کو ایک کہنے والا کیسا ہے؟ بالکل پاگل ہے. ترائے کیوں نہیں ہے؟ تو دس بابا ترائے نہیں ترائے ایک ہے. او خدا دے بندے تھوڑے علاقے دے بھی سکول کوئی نہیں؟ بولو بولو. او سکول تے کوئی ریاضی والا استاد تکڑا رکھو نا. یہ کیجے بچے پڑھیں پھر جو ترائے ایک بن گئی ہے. اے عجیب قوم ہے. اے جڑے ترابیاں دا موسم آوے تا ایک ترائے بن ویندے.
8 تے 1 11 پتہ نہیں تھانوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں رمضان کوڑ مریندے نا 8 تے 1 11 تے جیڑے ویلے اے طلاقاں دے با میں تا ترائے نو 1 بنا چھوڑی دے اتنی ڈنڈی تے نواز شریف بھی نہیں ماری ان سے ہی نہیں بدلے تو سا ان سے ہی بدل دیتے ایک مثال میں مل دی ہے عیسائیاں وَإِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ قرآن دا فیصلہ پیغمبر کریم دے فرمان دا فیصلہ تے میرے نبی دے سارے صحابہ دا فیصلہ تے 4 امامہ دا فیصلہ اے یہ کہ ترائے طلاقاں ترائے ہوں دیاں تے جڑے بندے ترائے طلاقاں دے دیتیاں حلالہ شرعی بولو حلالہ شرعی صرف حلالہ نہیں حلالہ شرعی حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ قرآن حلالہ شرعی اس نو آدن کہ ایک مرد ترائے طلاقاں دیتیاں عدت گزر گئی وہ عورت اپنی مرضی نال اگے نکاح کر جابے دوسرا خامد مر گیا یا دوسرے خامد نال پھر لڑائی کی تیس تے اس طلاق دے دیتی اپنی مرضی تے پھر عدت گزار کے چاہوے تا پہلا خامد نکاح کر سکتے اے نے حلالہ شرعی تے ایک حلالہ دجوسیت تے بغیرتی او ایک رات اسے دے منا ایک رات اسے کہنے نکاح کرامنا تے صبح شرط لامنا اس تے اللہ دے رسول فرمایا حلالہ کڈھانا لیتے لانت ہے کرامان لیتے بھی لانت ہے تے نال مولی صاحب تے بھی لانت ہے جڑا ایک کڑھائی بیٹھا ہے باقی جڑا ترائے طلاقاں دا مسئلہ ہے ایک کلیئر مسئلہ نہیں بخاری پورا باب قائم کیتی پہن اگے پیچھے بخاری تے اتھے بخاری والا باب بخار ہوندا نے امام بخاری پورا عنوان قائم کیتا ترائے طلاقاں دے ناپید ہومن تے اور پھر امام بخاری ترائے نہیں 4 حدیثاں ذکر کیتی کہ پیغمبر دے سامنے ترائے طلاقاں ہوئیں اور پیغمبر کریم نے انہاں نو نافذ کر دیتا ہے اور خود قرآن بھی یہی گل دسدا الطلاق مرتين سنتين اے الطلاق دا الف لام عہد خارجی دا 2 رجی طلاقہ نہیں یعنی 2 طلاقہ تو بعد رجوع کر سکتے ہو اور ایک طلاق بالمال ہے جس رو تسی خلا دے ہو عورت پیسے دے کے مرد تو طلاق لبے یہ بھی جائز ہے اور فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا 2 طلاقاں 2 تو بعد کیڑا ہوندا نے 2 تو بعد کیڑا انسا یار بوڑو ترائے فَإِن طَلَّقَهَا اگر 3 طلاق دے دیتیس فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اس وقت تک حلال نہیں جب تک اگے نکاح نہ کر جاوے یہ قرآن ہے میری گل نہیں یہ قرآن اچ کھڑے اس واسطے ترائے طلاقاں تو بعد جڑا رن بلائی بیٹھا ہے ساری زندگی زنا کر سی اور بالکل زانی یا اللہ خیر اتنی اور تو باریک پرچی لکھی بیٹھا ہے یہ پڑھ کے سنا کے وے وآخر دعوانا ان الحمدللہ طویل بندو جماعت کرا رہا ہو میں پڑھ کے تھوڑا نہ لیا تو لکھیے تو نا جماعت کرا رہا ہو پکا امام ہے مارو یہ جڑی جلسے تو بعد اجتماعی دعا ہے نا یہ بھی ثابت نہیں ہے سمجھ آئیے ہاں یہ ویسے کدے کوئی مانگ لوے تو جیسے
لیکن اس دا التزام کرنا بدعت ہے. توجہ ہے، لازمی سمجھنا. تساں دعاواں وچ بھی ڈرائیونگ دے کہہ لو، خدا دے بندے دعا تو اللہ تو براہ راست منگی کرو، دعا دے بھی تسی ڈرائیور بنائے ہوئے تے دعاواں پڑھی دیا نہیں منگی دیا. جی دعاواں مولویاں تو دعاواں پڑھیں دے ہو، اور دعا نالی مذاق ہے. دعا ہوندی ہے بندہ ہوئے تنہائی تے اللہ دے سامنے ڈنگا منہ کر کے رو کے منگے، دل بھی رو پوے، دل بھی رو پے تے اکھیاں چو بھی اتھرو ہومن تے اپنی ذلت تے مسکنہ زہر کر کے رب تو منگے. یہ تاں ہو سکتا نے جڑا بندہ تنہائی چھو بے. یہ بند مجمع جڑے روندے نے میرے فراڈی ہوندے مجمع دے وچ رومن. اج کل نیٹ تے رومن دی بھی ٹریننگ آئی ہوئی نے بھئی رومن دے تھوڑا جہا زور کدے ویکھا نے ادھی رات دا ٹائم تے زینب دبتے سام گئی تے مار کے دا رواٹ. تا رومن او ہوندی جڑا تنہائی وچ رو پو. ہائے ہائے، اللہ دے رسول فرمائے جڑا بندہ کلا بیٹھا ہوئے تے مینو یاد کیتا تے فازت اے نہ ہو، اس دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے. اے اتھرو اللہ دے ہاں اتنے قیمتی نے کہ اے اگر جہنم دی آگ تے جامن تو جہنم نو بھی بجھا دے سکتے. ذکرہ خالین، فرمایا لگے ہو کہ میں نے یاد کر کے روئے، میں اس سے جہنم حرام کر دیتی. یہ اللہ دی محبت چرومن. تو یہ سٹیج تے جڑے تے بعض تے ٹی ویاں تے رو رو کے دعا میں کر دے، نرے ایکٹر نے فراڈی. دعا میں پڑھو نہیں، دعا میں کیا کرنی ہے؟ بیٹھو بیٹھو میں آلے اعلان کرنا ہے، دعا میں منگنی ہے. تے تسی کدے اڈے تھے جاؤ اور جڑا 10 روپے کھڑا منگدا ہوندے وہ کہلے تھوڑی گڈی دے ادو، کہلے ادو میرے نکے نکے بچے میرے فلاں میرے اپنی عاجزیاں ظاہر کر دے. اور 10 روپے منگن والے نو منگن دی ڈا آندی ہے تے تینوں اللہ تو منگن دی ڈا کیوں نہیں آندی؟ تو مولوی نو اگے کیتا ہوئے اور مولوی صاحب کے یہ سانو آدھے نا کہ فرضاں تو بعد دعا نہیں منگتے. میں دا خدا دی قسم یہ منگتے خود بھی کونے یہ دعا نہیں منگتے، یہ پڑھ دے. تو ایسے دھوکہ بنایا ہوئے. دعا منگی کرو. حضرت زکریا دعا منگی ہے نا، ہنالک دعا، اللہ قرآن ہی دسی. حضرت ایوب دعا منگی ہے، جتھے دعا منگی بنے نا اتھے فاستجبنا لہو. تو بھی کہہ لے اللہ تو منگ. تے بندے نال اللہ دا سب تو بڑا تعلق ہے منگڑ اللہ. جیڑا میرا نوجوان بھائی بیٹھا ہے نا مباہد، یہ تو مڈ ہے نا توحید، لیکن توحید دا چس تاں سی کہ تیریاں اکھاں وچ بھی اثر ہوئے، تیری زبان وچ اثر ہوئے. جس دل وچ پکی توحید رچ گئی ہے وہ پرائی ماں بہن نو نہ ویکسی، حرام نظراں اس سوشل میڈیا تے گند نو نہ ویکسی. تے جیڑا بات ملدیاں اکھاں حرام چیز نو ویکھ رہی ہیں سمجھے میں کچا. جیڑے بندہ پک ونے اس دے منہ چ حرام نہ ویسی. حرام دا لقمہ ہضم نہیں کر سکتا جے توحید پکی ہے، حرام ویکھ نہیں سکتا، حرام والے پاسے چل بھی نہیں سکتا. تاں اللہ اس رو طیب آکھے. تے جڑے ویلے ان تھوڑا پاک ہو کے بس اللہ تو منگنا شروع کر. یہ منگنا والا ربط سب تو بڑا کرانٹے. کچھ اللہ نال بھی تعلق رکھا کرنا میرا بھائی. اللہ آپ تینوں بلا رہی ہے ادھے تو بہندہ نہیں تابیدہ اللہ کل بھائیدہ کھڑا ہے. اس واسطے مہربانی کر کے دعاواں آپ منگیاں کرو. منگسو جی. ایک کم کرو، جڑے نوجوان بیٹھے ہو وعدہ کرو، توبہ کرو کہ آئندہ انشاءاللہ 5 وقت دی نماز پڑھ سا چھوڑ سا نہیں. پکی گل ہے. آج صبح سمیت ہوں تو ہی وعدہ ہو گیا.
نمبر 2 اے بے کہ اگر تسی چاہتے ہو نا کامیابی، ایک وظیفہ میرا یاد رکھ لو، تہجد دے ٹائم اٹھو، 4 رکعتاں پڑھ سکتے ہو، 8 پڑھ سکتے ہو، 6 پڑھ سکتے ہو، یہ رکعتاں پڑھ کے تے اللہ نال گلاں کیتیاں کرو، اللہ نال گلاں، لوگاں نال تے بڑیاں گلاں کر دیو، گھنٹہ گھنٹہ کر لے، اللہ نالے پاسے بھی آؤ، اللہ دا کو اپنی کمزوری ذکر کرو، اپنی لاچاری ذکر کرو، تے کوئی عربی وظیفہ دی لوڑ نہیں، اپنی اپنی بولی چ منگو، گناہاں دی معافی مانگ، رزق مانگ اور اپنی برکت مانگ، لیکن ادھے تیرا خیال نہیں ہے، کچھ فارغ ہو کے تے اللہ نال یاری لا، یا اللہ علی یاری کام آسی، ورنہ تو کرنا دی چاس چینے تقریرہ اور صرف اس دا کوئی فائدہ نہیں ہے، نا وعدہ ہو گیا، کوشش کر سو۔ ہون مسئلہ ہے بے کہ ہماری جماعت کا جو سالانہ اجتماع ہے، اس دفعہ ہم نے پہلی مرتبہ رکھا ہے جنوبی پنجاب، جنوبی پنجاب کا آخری کونا ہے ضلع رحیم یار خان، جب سے دنیا بنی ہے اشاعت التوحید کا وہاں اجتماع نہیں ہوا جنوبی پنجاب میں، پہلے تو اشاعت التوحید ہی لوگوں نے ختم کر دی تھی، جمعیت اشاعت التوحید کا نام ہی ختم ہو گیا تھا، کوئی اور نام آ گئے تھے، اب اللہ کے فضل سے جمعیت اشاعت التوحید کا نام زندہ ہو گیا ہے، کام بھی زندہ ہو گیا ہے، نام بھی زندہ ہو گیا ہے، اور اس احیاء کی ضرورت تھی۔ باقی جو ہمارے بھائی مواحد ہیں، ہم نے عہد کیا ہے کہ وہ ہمیں گالیاں بھی دیں تو ہم ان کو دعائیں دیں گے، مواحدوں کو ہم دعائیں دیں گے، چاہے وہ ہمارے نظم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ہاں نصیحت کریں گے کہ آؤ مشن توحید کے ساتھ رل مل کے چلے، لیکن اگر کوئی نہیں چلتا تو پھر بھی ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ انہیں بھی صحیح راستے پہ قائم رکھے اور ہدایت پہ قائم رکھے۔ ہماری جماعت کا اجتماع ہے 16 نومبر، اگرچہ دور ہے، لیکن آپ میں جو نوجوان ہیں، آپ نے کوئی انتظام کیا ہے اس کے لیے؟ امیر صاحب کرنے کدو کرے گا؟ ہاں کوئی بندہ تھوڑے وچوں ایو جیا کھڑا ہوئے جڑا رحیم یار خان تک ایک بڑی گڈی دا انتظام کرے، اتنا بڑا مجمع، بڑے بڑے ملک بیٹھے ہو، چودھری، میں اصل تائی دعوت دے بنا ہے، تقریر کرنا نہیں ہے جی چلو امیر ضلع نہ رابطہ کر لو، کم از کم خوشاب بڑے مواحد ہیں، ہمت کرو، لوگ بیچارے رہ بینڈ بہنے، حالانکہ اگو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہوندی، خواب گپاں، تساں تو قرآن حدیث سنن میں تے اجتماع بھی صرف تقریرہ مقصد نہیں ہوندا، اپنی قوت دا اظہار بھی ہوندا ہے اور اپنی دعوت دا اظہار بھی ہوندا ہے۔ کم از کم انہاں جتنے وفادار تو بن جاؤ اشاعت توحید نال، حق دا ساتھ دیو، اور کم از کم ارادہ کرو انشاءاللہ نوجوان طبقہ سارا ویسی، بولو 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 انشاءاللہ کرو، ہاں ارادے تو تساں کیتے ہو، نیت بھی کر لو، سارے ساتھی کوشش کرو، جڑے مالدار ہیں انہاں نو گزارش ہے کہ دوہاں واسطے کرایہ دا انتظام کریں، جنہاں کول کرایہ موجود ہیں وہ بھی اتنے پہنچ سکتے ہیں، اور کئی طریقے پہنچن تے، پھر جڑا جانا چاہے تے 2-3 دن اپنے امیر نہ رابطہ کرے، امیر ساڑھے نہ رابطہ کر سی، ساڑھے کول بھی اگر کوئی جگہ ہوئی، اسلام آباد تو بھی کم از کم 3 بڑیاں گاڑیاں جا رہی ہیں، اٹک تو اساں الحمدللہ پورے پنجاب دا دورہ کیتا، اٹک تو بھی، پنڈی اسلام آباد تو بھی، تے خوشاب تو ضرور 1-2 گاڑیاں تے جانیاں چاہیے،
امیر صاحب انتظام کرے چلو تھانوں مفت لے جامن پھر تو آسو نا بولو ہاں کوشش یہی کرساں اللہ تعالی یہی کلمات قبول بس کرون پرچیاں دی میں آنا نے خوشاب ان قریب اس سندرال ہے کہ وے سندرال بھی اور جگہ تے انشاءاللہ ادھر میں تقریر کرساں آج تسی آپ ہی جلسے لیٹ کی تھے اتھے بتا جزاک اللہ خیر. تمام حضرات تشریف رکھیں آپ کے